روزے کی جو افادیت ہے اور روزہ کس لیے ہے، جیسے ابھی قرآن پاک کی بات ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں۔ بندگی کیا ہے؟ غلامی ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے، اور حکم کیسے ماننا ہے؟ پوری دلی محبت کے ساتھ، آبادگی کے ساتھ، یعنی پرستش۔ اس بندگی کے ٹاپک پہ ابھی ہم ڈیٹیل گفتگو اس موقع پر نہیں کر سکتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اس کو اپنی زندگیوں پر لاگو کرنا ہے، یعنی کہ زندگی کے ہر شعبے میں، خواہ وہ معاشی ہو، معاشرتی ہو، سیاسی ہو۔ اور اللہ کی یہ بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عبادت کے لیے، اس کام کے لیے اور اس کو آسان کرنے کے لیے، ہماری ٹریننگ کے لیے اور جہاد دہانی کے لیے ہمیں 4 عبادات عطا کی ہیں۔ یعنی ایک نماز ہے جو وقت کی قربانی ہم دیتے ہیں، اللہ کی یاد میں بار بار آتے ہیں۔ اس کے بعد روزہ ہے۔ روزہ جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نفسانی خواہشات پر کنٹرول کس طرح کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے جو مال کی محبت کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے کہ اپنے فنڈ میں سے، اپنے پیسے میں سے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اور حج جو ہے اس میں اوپر والی تمام عبادات کا ایک مجموعہ آ جاتا ہے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے، ہم جو بات کریں گے وہ روزے کے سلسلے میں کریں گے۔ یاد رہے کہ تمام جو عبادات ہیں وہ ظاہری طور پر نظر آتی ہیں۔ جب آپ کسی کو نماز پڑھتا دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، آدمی نماز ادا کر رہا ہے۔ زکوٰۃ دیں تو کم از کم ایک جس کو آپ پیسہ دے رہے ہیں، مال دے رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ وہ زکوٰۃ دے رہا ہے۔ حج پر گھر سے دوری ہوتی ہے، تمام اہل عوام کو پتہ ہوتا ہے، سب پہ عیاں ہوتا ہے کہ یہ صاحب حج پہ گئے ہوں گے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ ایک راز ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان رہتا ہے۔ روزے دار اکیلے میں بیٹھ کر اگر کچھ کھا پی لیتا ہے تو باہر کسی کو نہیں پتا اللہ کے سوا۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا رازدار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے خوف سے ہر وہ کام جو اللہ کو ناپسند ہے اس کو چھوڑنے کا نام ہے، اور ہر وہ کام جس کا اللہ حکم کرتا ہے، خواہ اپنی نفس آمادہ ہو یا نہ ہو، اس کو کرنے کا نام ہے۔ یہ 30 دن کی پریکٹس ہے، یہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے تو ہم ماہ رمضان کو خاص طور پر اہمیت دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ رحمت کا، مغفرت کا، جہنم کی آگ سے نجات کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، واک تھرو گیٹ کھل جاتا ہے، رحمت سپرے کرتا ہے اللہ تعالیٰ، دنیا میں مسجد عطا کرتا ہے، اور آخرت میں اس کا مقام جنت الفردوس میں ہوتا ہے۔ روزہ جو ہے اس سے ہم نے جیسے بھی بات کی، اس سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لباس التقویٰ ذالک خیر، بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ تقویٰ اللہ کے خوف سے، منکرات سے بچنا ہے، حرام چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ احساس ہمیں اللہ کی طرف پلٹانا اور عذاب دینے کا احساس دلاتا ہے۔ لباس تقویٰ ہمیں روحانی لبادہ اڑا دیتا ہے جو کہ گناہوں سے ہمیں بچاتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ کسی دن آپ نے سفید جوڑا پہنا ہوا ہو اور باہر بارش میں آپ کیچڑ میں رستے میں جاتے ہیں تو آپ اپنے کپڑوں کو بچا کر چلتے ہیں، تو یہ تقویٰ ہے۔ اور یہ تقویٰ ہمیں اللہ کا قرب عطا کرتا ہے، پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ رمضان یہ تحفہ لایا ہے ہر خوف اور رنج سے بچا کر دنیا اور آخرت کی عافیت کی ضمانت۔ رمضان ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ قرآن پاک کے بارے میں اپنا شاہد صاحب نے بھی کافی بات کی، اپنے طارق صاحب نے بھی بات کی۔ قرآن جو ہے وہ شفاء لما فی الصدور، سینے کے امراض کی دوائی ہے، سینے کے امراض کی تمام بیماریوں کا علاج ہے رمضان اور قرآن۔ اہل ایمان کو ایمان کی توانائی اور تازگی سے چارج کر کے زندگی کے امتحان میں سرخرو کرتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی رمضان کا اینڈ کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے ساتھ جنت کے لائق بنا دیتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ آئیے ہم دعا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلوق
اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اس صدی میں جیسے کہ اپنا شاہد صاحب نے بار بار بات کی کہ روحانی طور پر یہ دنیا بڑی مفلس اور کلاش ہو چکی ہے۔ انسانیت اس وقت ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جہاں پر سیاسی، معاشی، ہر قسم کی استحصال ہو رہا ہے۔ روح کی پیاس اپنی انتہا کو چھو رہی ہے۔ اس روح کی پیاس کا جو علاج ہے وہ قرآن پاک کی تعلیمات میں ہے، قرآن پاک پر عمل کرنے سے ہے۔ آج ہم دیکھیں یورپ کی یہ جتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں ان کے اندر خودکشی، طلاقیں، منشیات کا استعمال بہت زیادہ اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہے۔ تو یہ رمضان اور قرآن پاک اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت سیرت مبارکہ ہے یہ فرشیوں کو عرشیوں پر لے جانے والی ہے، خافی کو نوری سے ملانے والی ہے، بیماروں کو شفا عطا کرنے والی ہے، زندگی کو مقصد عطا کرنے والی ہے۔ یہ قرآن پاک اور یہ اسلام کی زندگی ہماری زندگیوں کو مقصد عطا کرتی ہے کہ ہم نے اللہ کے نظام کو اس دنیا میں قائم کرنا ہے، اور ہمیں خالق کا پتہ بتاتی ہے، اور روزہ رکھ کر ہم نوری عرشیوں فرشتوں کے برابر ہو جاتے ہیں، پاکیزہ اطوار آ جاتے ہیں، خوراک سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، رب سے محبت اور رضا پانے کے لیے گناہوں سے بچتے بچاتے خود سے بگانے بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ ہم اس زمین پر اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے خوش نصیب سپاہی ہیں۔ رمضان ہماری تربیت گاہ ہے، یہ ہمیں اجالے گی، ایمان کی قوت سے مالا مال کرے گی تاکہ ہم بلکتی سسکتی دیوانگی کی بھیڑ چڑھتی انسانیت کو بچا کر خالق حقیقی سے ملائیں۔ ہم دراصل وہ فائر فائٹر ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم پروانوں کی طرح جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہو اور میں تمہیں کمروں سے پکڑ پکڑ کر واپس لا رہا ہوں۔ تو ہمیں اسلام کا یہ جو مہینہ ہے یہ صفائی اور تزکیے کا مہینہ ہے۔ توبہ، انابت، رجوع اللہ کی رحمت ربی کے سارے دروازے اس میں کھلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ بصیرت امتی یہ ہماری حلف برداری ہے، یہ ہماری تاج پوشی کی آیت ہے۔ اللہ نے اپنی غلامی میں رکھتے ہوئے ہمیں دنیا کی قیادت کے لیے چنا ہے، اور یہ قائدانہ صلاحیتیں اور لیاقت پیدا کرنے اور ان کو چمکانے کے لیے ہر سال رمضان ہماری روحانی اور اخلاقی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ چڑھ کر ہمیں کہتے ہیں کہ کیا تم نے پوری دنیا کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ یہ بھائی قرآن پاک کی جو آیت ہے یہ ہمارا ٹھیکہ ہے، یہ ہمارا ورک آرڈر ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی کریم ہمارے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذمہ داری لگا کے گئے ہیں کہ جو پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام، تبع تابعین اور ہم تک پہنچا، ہم نے آگے آنے والی نسلوں تک اس کو پہنچانا ہے۔ کچھ رمضان کے بارے میں احادیث کا مفہوم پیش کرتا ہوں۔ رمضان کی خاطر جنت کی تعظیم و آرائش سارا سال کی جاتی ہے، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان باندھ دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی باندھ دیا جاتا ہے جیسے کہ میرے گھر میں کوئی خاص مہمان آنا ہو نا تو میں اگر کتا رکھا ہوں تو اس کو باندھ دیتا ہوں۔ اللہ نیکی کی راہیں کشادہ کرتا ہے اور رمضان کی پہلی رات مساجد کو کاٹتا ہے، اے نیکی کے طالب آگے بڑھ، اے بدی اور بد کرداری کی شوقین رک جا، نفل کا اجر 70 گنا ہو جاتا ہے۔ جو غنی ہے وہ لٹانے کو تیار بیٹھا ہے، ہم فقیر جو ہیں وہ غافل ہیں۔ دنیا کی حقیر سی سیل لگتی ہے تو لوگ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور آج یہ رمضان میں جنت کی سیل لگ رہی ہے، ایک کے بدلے 70 چیزوں کا ثواب مل رہا ہے، اور ہم نہ بھولیں کہ ہم نے مرنا ہے۔ کیا آگے جنت یا خدا نخواستہ دوزخ درپیش نہیں؟ مستقبل کے اس کیریئر کی پلاننگ یہ رمضان پاک، یہ رمضان کی نعمت ہے جو ہمیں اپنے اس مستقبل کی پلاننگ کا موقع دیتی ہے۔ اللہ نے شیطان کو جکڑ کر زبانِ حال سے کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا دشمن بدی پر اکسانے والا، ابھارنے والا باندھ دیا گیا ہے، اب
اب تو نیکی کو آسان کر دیا ہے، نیکی کر لو، اکیلے ہو۔ رمضان نفس کو بچانے کا موقع بھی ہے، کیونکہ اب روئے زمین پر سارے شر اور شریر نفوس سے ناری شیطان باندھا جا چکا ہے، صرف خاکی شیطان ہے جو کھلا پھر رہا ہے۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اللہ ہم اپنے نفسوں کے شر اور اعمال کی برائیوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یہ نعوذ باللہ گلے سے اترنے والا فرض نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی پانے، تقویٰ سے مالا مال ہونے کا سنہری موقع ہے، ایک مہلت ہے جس میں آخرت کی کرنسی کی مال کی لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، اجر و ثواب ہے جو ہمیں چاہیے ہوگا قبر کے اندر، جو چاہیے ہوگا حشر کے اندر، جس کا دروازہ اچانک آنے والی موت پر اس دنیا میں سے اس مال کو اکٹھے کرنے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ دوڑے لمکے سب کچھ چھوڑ کر رمضان کی تیاری کریں، صرف 30 دن کی بات ہے، ہم نے کمروں میں یوں اترنا ہے کہ اگلی زندگی کی کوالٹی تمام تر اس مال پر ہے جو ہم آنے والے دنوں میں اکٹھا کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے، ہمت دے۔ رمضان کا چاند طلوع ہوتے ہی دنیا 2 حصوں میں بٹ جاتی ہے، روزے دار مومن اور بلا عذر شرعی روزے چھوڑنے والے منافقین اور کفار۔ اللہ ہمیں اپنے فرما بردار بندوں کی صف میں رکھے، ہمیں زندہ توانا روزہ اللہ کو پیش کرنا ہے، ایمان اور تقوی سے بھرپور روزہ پیش کرنا ہے۔ مثال ایسی ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو آپ 30 بادام توڑنے بیٹھیں اور باہر سے اچھے نظر آنے والے بادام اندر سے گدیاں کالی ہوں، سوکھی ہوئی ہوں، کسی کام کی نہ ہو، تو صرف ظاہری صورت بادام جیسا نہ ہو۔ کئی بدقسمت روزے دار کتنے ہیں جنہیں روزے سے بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، روزہ کھوکھلا بے مغز بے جوہر نکلتا ہے۔ خدا نہ خواستہ صرف بھوک پیاس روزہ اللہ کی مکمل اطاعت کا نام نہیں ہے۔ جس طرح کھانا پینا چھوڑا اسی طرح جھوٹ، چغلی، جھگڑا، غیبت، گالی، نامحرم سے غلط گفتگو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ جسم کے ہر عضو کو اللہ کی اطاعت سکھانا ہوگی۔ کان کا روزہ ہے، آنکھ کا روزہ ہے، سبھی اعضاء روزہ رکھیں گے۔ کان کتنا قیمتی آلہ سماعت ہے، اللہ کی ناپسندیدہ باتیں، آوازیں، گانے، ٹی وی ہر کس نہیں سنیں گے، وہ روزے سے ہے۔ آنکھ نامحرم فحش مناظر، فلموں اور ڈراموں کی طرف ہر کس نہیں اٹھے گی، وہ روزے سے ہے۔ پورا وجود فرما برداری اور اطاعت کی تربیت لے رہا ہے، شارک سے قریب رب کے قرب کا احساس بندہ مومن کو گناہوں سے بچا رہا ہے۔ موسیقی، فلمیں، گانے، ڈرامے جو رمضان کے نام پر اللہ کے سارے احکام توڑتے ہوئے شو کیے جاتے ہیں ٹی وی کے اوپر، تجارتی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان سب کا ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور سب کو بازاروں میں ہم دیکھتے ہیں رونقیں لگا رہے ہیں، اس سے ہم نے بچنا ہے۔ صرف بھوک پیاس ہرگز نہیں، ہمیں روزے سے حاصل کیا ہوا صبر گناہوں سے بچانے کے لیے پروکار کرنا ہے۔ نفس روزے سے کمزور پڑ جاتا ہے، اسے ڈانٹ ڈپٹ کر اللہ کی نافرمانی سے باز رکھیں، انشاءاللہ رکھیں گے نا اپنے نفس کو۔ اس طرح راتوں کی عبادت کی روح قرآن پڑھا جانا ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، پہلی مرتبہ اسی مبارک ماہ میں جبرائیل علیہ السلام نے انسانوں تک رب جلیل کا پیغام پہنچانا شروع کیا۔ 23 سال تک زمین اور آسمان کے مابین یہ رابطہ قائم رہا، سوال زمین پر پوچھا جاتا تھا، جواب آسمان سے آتا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ صحابہ کے انہی سوالوں کا جواب ہے یہ سارا قرآن پاک۔ پریشان حال عورت زمین پر اپنے نبی سے سوال کرتی تھی اور جواب جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے۔ تو بس ہر رمضان اسی اعزاز کو اللہ کی شکر گزاری کے لیے یوز کریں گے کہ اللہ ہم سے کلام کر رہا ہے، اللہ نے اپنا کلام عطا کیا ہے۔ رمضان کی تربیت کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کا حق ادا کرنے کو روزہ رکھیں، قرآن کی زندگی جئیں اور صحابہ کی طرح متقی، پرہیزگار، اللہ سے محبت کی بنا پر ڈرنے والے بنیں۔ لعلکم تتقون، رمضان اس لیے ہے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، لعلہم یشکرون تاکہ وہ راہ راست پالے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ روزے، قرآن، دعاؤں، قیام اللیل، آوازاریاں، توبہ، استغفار، رکوع، سجود سے یہ 3 صفات ہم نے اس رمضان میں پانی ہے۔ تقویٰ، شکر گزاری اور راہ ہدایت یعنی صراط مستقیم، مغضوب اور ضالین کے طریقوں سے بچنا ہے۔ قرآن کی تعلیمات و احکام سے چمٹ کر
زندگی گزارنی ہے تاکہ سلامن سلامن کے ساتھ فرشتے سلامتی کے گھر ہمیں واپس لے جائیں جب وقت آئے. یہ ہے رمضان کا ثمر. فتنہ دجال کے اس دور میں اس کی پناہ گاہ جو ہے وہ قرآن پاک ہے. اسلام پاکیزہ دین قیامت تک جدید ہے جو رب کائنات نے نازل فرمایا اور کوثر و تسنیم سے دھلی اعلیٰ علیین کی شاندار تہذیب ہمارا لائق فکر ورثہ ہے. پھر ہماری بدقسمتی کا عالم کہ اگر اللہ کے عطا کرتا کہ اس مسالی طرز زندگی کو چھوڑ کر ہم کسی اور طرف نظریں اٹھائیں یعنی اس نعمت کا شکر نہ ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم شکر ادا کریں اس کا. اور آئیے اب جب دیکھتے ہیں کہ رمضان میں ہم نے کرنا کیا ہے. رمضان میں ہم نے دورہ قرآن اٹینڈ کرنا ہے, قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے, قرآن پاک میں اپنا حفظ کو بڑھانا ہے, ترجمہ تفسیر پڑھنی ہے. جن جن چیزوں سے ہم نے بچنا ہے ان کا ذکر میں کر چکا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے کس باتوں کا حکم کیا جا رہا ہے. رمضان ماہ قرآن کا مہینہ ہے, اس لیے اس میں سب سے بڑی تعلق جو قائم کرنا ہے وہ قرآن کے ساتھ قائم کرنا ہے. اپنے آپ کو سوشل میڈیا, موبائل اور یہ واٹس ایپ یا ان سب سے بچا کر رکھیں اور یہی سب سے طریقہ بہتر ہے. اور یاد رکھیں کہ دنیا میں بہترین جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسجد ہے اور بدترین جگہ بازار ہے. لہٰذا بلا ضرورت رمضان میں بازاروں میں پھرنا سے آپ کریں. کوشش کریں کہ اسی مہینے کے اندر یعنی شعبان کے اندر جو بازاروں میں کام ہے وہ ختم کر لیں تاکہ رمضان کے آنے والے دن ہمارے لیے قیمتی ہو سکے. اپنے خادم کا خیال رکھیں, اپنے نوکر کا خیال رکھیں, اس کے اوپر اپنا وزن کم کریں. اسی طرح یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ گھر کی عورتیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق عطا کرتا ہے کہ وہ ہمارے لیے سحری بناتی ہیں, افطاری بناتی ہیں. ان کے اوپر بھی وزن کم سے کم رکھیں تو اللہ تعالیٰ مغفرت اور آتش دوزخ سے رہائی کا وعدہ رکھتا ہے. رمضان کو دعوتوں, پارٹیوں, افطار پارٹیوں سے بچا کے رکھیں. 30 روزے 30 پارٹیاں یہ کلچر نہ ہو. ایسی کسی پارٹی کا, کسی دعوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ مغرب کی جماعت جا رہی ہو یا تراویحوں کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہو. یہ پارٹیاں اگر ہیں تو ان کو عید کے بعد ڈال کر رکھیں. اس کے بعد آخری بات میں کرنا چاہوں گا وہ ہے چاند رات. یہ رات اللہ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے اور روزے داروں کے لیے انعام کی رات ہے. صبح عید فرشتے خوشخبریاں لے کر آتے ہیں اللہ کی رضا کی عطا کی. یہ رات بڑی امپورٹنٹ رات ہے لیکن کچھ لوگ اس کو جو جشن عید منانے کے چکر میں یا چاند رات کے چکر میں, دراصل یہ چاند رات کا چکر نہیں ہے, یہ شیطان کی آزادی کی خوشی منائی جا رہی ہوتی ہے. صحیح حق تو یہ ہے کہ روزے دار عشاء کی نماز کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے مجھے ان روزوں سے نوازا, مجھے ہمت دی, طاقت دی اور میں نے یہ سارے کام اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق پورے کیے. نہ کہ انسان چاند رات کے شو دیکھنے لگے اور چاند رات کے جشن بنانے لگے. بیسکلی یہ وہ شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں جن کو شیطان کی آزادی کی خبر ملتی ہے. شکر ہے رمضان ختم ہوا, ہمارا استاد فارغ ہو گیا, جیل سے رہا ہو گیا. تو دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ یہ جو رمضان کی 30 دن کی محنت, 1 مہینے کی محنت ہے, یہ توشہ ہے ہمارا اگلے آنے والے 11 مہینوں کا. تو ان برکات کو ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے اور اگلے 11 مہینے یہ جو ٹریننگ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے رمضان کے روزے رکھ کے, جو ہمیں نفس کو کنٹرول کرنا سکھایا ہے, اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے. ربنا تقبل منا آمین یا رب العالمین. ماشاءاللہ جناب, آپ نے منیر صاحب کا فرمان سنے. اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ایام معدودات, من شاہد منکم الشہر فلیصم ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. ان 30 دنوں میں چھوٹ کوئی نہیں, یہ کرنا ہی کرنا ہے, فرض عین ہے اور جو اسلام کے ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, میرے سامنے سے بتایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تقوی جو ہے اس کا مقصود ہے, منشا ہے. اور تقوی پیدا ہو گیا تو لباس التقوی ذالک خیر, یہ سارے کے سارے پھر
خیر ہی خیر ہے، پورے سال کی خیر ہے، ساری پوری دنیا کے لیے خیر ہی خیر ہے، ساری زندگی کی. اور منظر سے نارے وقت جنت فقط فاز. رمضان کا جو پہلا حصہ ہے وہ رحمت ہے، دوسرا جو ہے وہ مغفرت ہے، اور تیسرا جو ہے عتق من النار. اور جیسے میرے صاحب نے کہا کہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس مزدور نے مزدوری پوری کر لی اس کو اللہ تعالیٰ پورا اجر دیتا ہے. اور اجر کی رات جو ہے یہ لیلۃ الجائزہ عید الفطر کی رات ہے. اس میں خرافات سے بچیں. اور بہت سارے ہم نے تو بزرگ دیکھے ہیں کہ وہ اعتکاف اپنا پورا کر لیتے ہیں اور پھر کھانا وانا کھا کے پھر مسالہ لگا لیتے ہیں، پوری رات اللہ تعالیٰ سے رو کر مانگتے ہیں. تو آئیے ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے اس میں. اور اسی کے لیے یہ جو دورہ قرآن ہے یہ بنایا گیا ہے تاکہ آپ کی راتیں جو ہیں یہ پوری کی پوری پرنور ہو جائیں. تو اللہ بصیر بالعباد. نفانی بالقرآن و ذکر الحکیم. اللہ تعالیٰ سب کو اس سے فائدہ دے. اور آپ تشریف لائیں. صلی اللہ تعالیٰ علی نبی